सब्सक्राइब कीजिए। सच्चे दिल से तौबा करना। फिर कहता हूँ, तौबा इसका नाम नहीं कि गाल पीटो, तौबा इसका नाम नहीं कि कान खींचो, तौबा इसका नाम है कि गुनाह से निकलने का अपने अल्लाह से ऐसे वादा करो कि जैसे बकरी के दूध से थन निकलकर दोबारा बकरी के थन में नहीं जाता, इसी तरह से गुनाह से निकलो, ऐसे दोबारा फिर गुनाह की तरफ न जाओ। आज अहद करो, आज हम नमाज पढ़ेंगे सलातुत तस्बीह, लेकिन आज के बाद हमारी कोई नमाज नहीं छूटेगी, कोई नमाज तर्क नहीं होगी, हर गुनाह से बचेंगे, घरों में नमाज का माहौल बनाएंगे। एक रिवायत पढ़कर बात ख़त्म करता हूँ। देखो कैसे कैसे बंदों ने तौबा की, अल्लाह ताला ने उनकी तौबा को कबूल किया। बस इसी पर ताकि हमारे अंदर एक लालच पैदा हो, एक शौक़ पैदा हो, एक ज़ौक़ पैदा हो। कैसे कैसों ने तौबा की। एक बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह, जिसको ज़िना से भी बदतर कहा गया है, वो है सूद। सूद, ब्याज। एक जवान था, पहले सूद का गुनाह सुन ले। फरमाया गया, सूद का एक लुकमा खाना और माँ के साथ 36 मरतबा ज़िना करना, ये दोनों बराबर बराबर है। इतना बड़ा गुनाह है सूद का। अब सुनिए दिल के कानों से, कैसे कैसे बंदे तौबा करें, कामयाब होते हैं। एक जवान है, जवानी में पैसे कमाने की बड़ी लालच होती है आदमी को, कुछ बन जाऊं, कुछ कमा लूं। अल्लाह करे कमाए, लेकिन हलाल से कमाओ, हराम से नहीं। खूब कमाओ, इस्लाम ने कमाने से मना नहीं किया, जमाने से भी मना नहीं किया, मगर हलाल। वो जवान, उसका नाम हबीब था, बसरा का रहने वाला वो जवान, खूबसूरत जवान, सूद का धंधा करता था और दुगना चौगना 10 गुना जितना चाहता, जितनी मजबूरी होती उससे उतना सूद वसूल करता। एक मर्तबा जिसके घर चला जाता वसूल करने, कुछ लिए बगैर टलता नहीं था। हबीब ने अपनी बीवी से कहा, मैं अपनी ज़बान में समझाने के लिए कहूँ, मैं ज़रा हफ्ता वसूल करके आता हूँ, तुम मेरा इंतज़ार करो। जैसे ही वो हबीब जवान, बसरा का रहने वाला, हफ्ता वसूल करने के लिए सूद का अपने घर से निकला, छोटे छोटे बच्चे बसरा की ज़मीन पर खेल रहे थे। एक बच्चों ने कहा, हटो हटो, दूर हटो, हबीब सूद खोर आ रहा है, अगर उसके पैरों का गुबार हमें लग गया तो कहीं अल्लाह हमसे नाराज़ ना हो जाए, हटो। हबीब ने ये जुमले सुने, उसके दिल पर तीर की तरह वो जुमले लगे, अरे बसरा का बच्चा मुझसे नफरत करता है, बसरा का बच्चा मुझसे अदावत करता है कि मेरे पैरों के गर्द से भी बचना चाहता है। लेकिन सूद खोरों के दिल और हराम खाने वालों के दिल इतने सख्त हो जाते हैं कि जल्दी से बातें असर नहीं करती, लेकिन कुदरत जिसे बुलाना चाहती है उसके लिए कोई ना कोई असबाब और सामान पैदा हो जाते हैं। बच्चों का कहना चुप गया, लेकिन वो हबीब एक घर गया, दस्तक दी, अंदर से आवाज़ आई, कौन? बाहर से कहा, हबीब। कहा, देखो तुम्हारी रकम अदा करने के लिए हमने बड़ी कोशिश की, लेकिन गुर्बत की वजह से पैसे इकट्ठा नहीं हो सके, मेरे शौहर इंतज़ाम करने गए हैं, बाद में आ जाना या तुम्हारे घर हम पैसे ला के पहुँचा देंगे। इसने कहा, क्या तुम्हें पता नहीं मैं जिसके दरवाजे पे जाता हूँ कभी खाली और वापस नहीं लौटता, अगर तुमने मुझे नहीं दिया इतना चिल्लाऊंगा कि मोहल्ले में बेइज्जत हो जाओगे, लोगों को पता चलेगा कि तुमने सूद से पैसे लिए हैं, तुम्हारी शराफत का पर्दा चाक चाक हो जाएगा। उस औरत ने कहा, देखो पैसे का इंतजाम होगा जब पैसे आ जाएंगे, लेकिन तुम खामोशी से चले जाओ। कहा, कुछ लेकर के तो जाऊंगा। कहा, देखो हमारे घर में कई दिन से फाका था, मेरे शौहर कर्ज के तौर पर बकरी के सर और पैर जो है, पाए बकरी के और सर लाए थे कि बच्चों को फाका कशी से अब निजात दिला दी जाएगी और बच्चों को खिला दिया जाएगा, अगर तुम चुपचाप चले जाओगे तो मैं ये उठाकर तुम्हें दे देती हूँ, ये ले जाओ, बाकी की रकम भी आ जाएगी। उसने कहा, हबीब ने, तेरे बच्चे खाएं या मरे इससे मुझे क्या लेना, मैं तो कुछ न कुछ लेकर ज़रूर जाऊंगा। फिर यही हुआ, बकरी के सर और पैर लेकर हबीब अपने जवान अपने घर को चला। जब घर पहुँचे बीवी से कहा, पकाओ, देखो हम शान से खाएंगे। खाना पकने लगा, खुशबू हांडी से उठने लगी। एक मर्द दरवेश ने दस्तक दी, हबीब तेरे घर की हांडी से कितनी खूबसूरत जो है वो खुशबू आ रही है, अरे मुझे भी कुछ खिला। हबीब ने दरवाज़ा खोल के कहा, ओ फ़कीर, अगर मैंने तुझे हांडी से कुछ खिला दिया तू मालदार तो नहीं होगा, अलबत्ता मैं गरीब ज़रूर हो जाऊँगा, चल जा यहाँ से, मैं तुझे कुछ नहीं देता। जाते जाते फ़कीर ने कहा,
حبیب ظلم کی داستانیں بہت طویل نہیں ہوتی، ظلم کا وقت بہت طویل نہیں ہوتا، اللہ کی عدالت میں ایک دن کھڑے رہنا ہے اور اپنے جرائم کے بارے میں جواب دینا ہے۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے بے حساب چھوٹ جائے گا؟ نہیں، بلکہ اللہ کی پکڑ ہوگی، اور اللہ کی پکڑ کیسی ہے؟ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ کہنے والا کہہ کر چلا تو گیا۔ حبیب نے جب دسترخوان بچھایا، بیوی نے خوشبودار ہانڈی لا کے رکھی، جیسے ہی ہانڈی سے ڈھکن ہٹایا گیا تو ساری ہانڈی میں پائے اور سر کی بجائے خون ہی خون بھر گیا۔ ایک بچوں کا کہنا، دوسرا درویش کا کہنا، تیسرا ہانڈی کا خون بن جانا۔ حبیب کے دل پر 3 چوٹیں ضربدار لگی۔ حبیب نے کہا حبیب اچھے دن نہیں، اب حالات خراب ہیں، چلو اب بدلتے ہیں، چلو اب تبدیل ہوتے ہیں۔ میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، ہر آدمی سوچتا ہے کہ چلو بدل جائیں گے، لیکن پھر سوچتا ہے یار دنیا گناہوں کا اڈا ہے، دنیا میں گناہ اور رنگریلیاں ہیں، ہم کیسے بچیں گے؟ یاد رکھنا، بچنے کا پکا ارادہ کرنا ہم پر ہے اور بچا لینا اس کے کرم پر ہے۔ ایک مرتبہ پکا ارادہ تو کرو اس کی طرف بڑھنے کا۔ میرا اللہ فرماتا ہے جو میری طرف چل کر آتا ہے میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حبیب کے دل میں خیال آیا بہت جرائم ہو گئے، بہت گناہ ہو گئے، بہت برائیاں ہو گئی، اب اللہ کی طرف پلٹتے، لیکن پلٹیں جائیں کہاں؟ توبہ کریں جائیں کہاں؟ سوچا چلو چلتے ہیں۔ دل بے چین تھا، دل بے قرار تھا، کہاں جائیں؟ دل میں خیال آیا ارے میرے شہر میں تو اتنا بڑا ولی رہتا ہے، مولا علی کا خلیفہ، مولا علی کا شاگرد، صحابہ کا شاگرد، جس نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پیا، ام المومنین کا دودھ پیا، وہ اتنی بڑی ہستی سیدنا امام حسن بصری میرے شہر میں رہتے ہیں، چلو حسن بصری کے پاس جائیں گے اور پوچھیں گے کہ توبہ کیسے کریں، کیا کریں، پوچھیں گے، سوال کریں گے۔ جیسے گئے، حسن بصری کی محفل سجی ہوئی تھی، امام حسن بصری کی محفل، لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ پہلی مرتبہ نیکی کی محفل میں حبیب وہ جوان آیا اور آنے کے بعد کھڑا ہو گیا۔ امام حسن بصری لوگوں سے کہتے تھے لوگوں توبہ کرو، لوگوں توبہ کرو، اللہ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ کوئی 4000 سال تک گناہ کرے اور پھر توبہ کرے اللہ اسے بھی معاف کر دے گا۔ لوگوں توبہ میں جلدی کرو، کل پہ مت ڈالو توبہ کو، پل کا بھروسہ نہیں، کل پہ مت ڈالو، توبہ کرو، توبہ کرو، اللہ سے صلح کر لو۔ اس طرح کی بات امام حسن بصری کہتے کہتے آپ اپنے رنگ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ارے تم لوگ اتنے گنہگار نہیں ہو جتنا حبیب سود خور گنہگار ہے۔ اگر حبیب سود خور بھی آج توبہ کر لے اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا۔ اتنا سننا تھا۔ وہ جوان آگے آیا، آنکھ میں آنسو تھے، میری مثال لوگوں کو دی جا رہی ہے۔ اس جوان نے کہا امام آپ نے یہ جملہ بہت خوبصورت کہا، ذرا ایک مرتبہ اور کہہ دو۔ پھر میرے امام حسن بصری نے کہا اے لوگو تم اتنے گنہگار نہیں ہو جتنا حبیب گنہگار ہے۔ اگر آج کی تاریخ میں حبیب سود خور بھی توبہ کرے اللہ اس کو بھی بخش دے گا۔ پھر وہ جوان اور قریب آ کے سامنے کھڑا ہو گیا، حضرت آپ کی جملے میں بڑی لذت ہے، ایک بار یہ جملہ اور کہہ دیں۔ فرمایا لوگوں اگر آج حبیب بھی توبہ کرے نا، حبیب سود خور اللہ اس کو بھی بخش دے گا۔ پیر پکڑ لیے، آپ گواہ رہنا آج حبیب سود خور نے توبہ کر لی۔ امام حسن نے کہا کون ہے تو؟ کہا میں ہی حبیب سود خور ہوں، اب توبہ کرا دو۔ آپ کہہ رہے تھے نا اللہ معاف کرے گا، آپ کے کہنے پر، ولی کے کہنے پہ مجھے یقین ہے، میں توبہ کرتا ہوں۔ امام حسن بصری نے توبہ کرایا، مرید کیا، مرید کرنے کے بعد اب دل کو سکون ملا۔ کہا بیٹے ایسے نہیں چلے گا، جس کا مال لیا لوٹانا پڑے گا، جس کا لیا ہے اس کو واپس دینا پڑے گا۔ کہا حضرت آپ گواہ رہیں، جو پہچانتا ہوں سب کو دوں گا اور جن کو نہیں پہچانتا ہوں سارا مال اللہ کے نام پہ صدقہ کر دوں گا، اللہ کے لیے صدقہ کر دوں گا۔ کر دیا میں نے سب۔ اب توبہ کر کے گھر جا رہے، وہ بچے ابھی بھی کھیل رہے تھے، وہ بچے ابھی بھی کھیل رہے تھے۔ جیسے حبیب کو دیکھا کہا ہٹو ہٹو، حبیب اللہ کا محبوب بن کر آ رہا ہے، حبیب اللہ کا حبیب بن کر آ رہا ہے۔ وہ دور میڈیا کا دور تو تھا نہیں۔ حبیب نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا اللہ تو کتنا پیار کرتا ہے بندے سے، میں نے کتنے گناہ کیے کہ لوگ نفرت کرنے لگے اور میں نے توبہ کیا کر لی،
بچے بچے کے دل میں تو نے میری محبت پیدا کر دی. پھر حبیب نے کہا اب زندگی بھر پرہیزگاری میں تقوی میں متقی بن کے گزار دوں گا. پھر امام حسن بصری کے مرید ہوئے, پھر خلیفہ ہوئے, اتنے متقی ہوئے کہ اسی حبیب کو دنیا نے حضرت حبیب اجمی کے نام سے جانا. اور یہ حبیب اجمی کون ہے؟ غوث پاک کے پیر کے پیر کے پیر کے پیر کے بھی پیر ہے, غریب نواز کے پیر کے پیر کے پیر کے بھی پیر ہے, یعنی پیران پیر کے بھی پیروں میں بن گئے سچی توبہ کی برکت سے. پھر پتہ ہے کیا مقام ان کو ملا, کیا مرتبہ ان کو ملا سچی توبہ کی برکت سے. پھر وہ بڑے نیک ہو گئے, اب نماز بھی پڑھاتے تھے. ایک دن نماز پڑھا رہے تھے, ان کے پیر و مرشد جن کے ہاتھ پہ حبیب نے توبہ کی تھی, امام حسن بصری, ان سے ملنے آئے. راستے میں لیٹ ہو گئے, اذان ہو گئی, حبیب اجمی نے نماز شروع کر دی. اب امام حسن بصری کتنے بڑے بزرگ, انہوں نے توبہ کرائی. مولا علی فرماتے تھے جب حسن بصری ہو تو کوئی تقریر نہیں کر سکتا, حسن بصری کا کہ تقریر کرنا. یہ مولائے کائنات کے خلفاء مشہور 3 ہے, ایک امام حسن, ایک امام حسین اور ایک امام حسن بصری. سوچو جسے مولا علی خلافت دے کیسی ہستی ہوگی. اب آئے حبیب اجمی نماز پڑھا رہے ہیں. حسن بصری نے سوچا میرے ہاتھ پہ توبہ کی, توبہ تو میں پہلے کیسا تھا میرے ہاتھ, میں اس کے پیچھے کیوں نماز پڑھوں, اس کی شان تو میرے برابر نہیں ہے, اس کا مرتبہ تو میرے برابر نہیں ہے. نماز نہیں پڑھی, ختم ہوگی نماز. پھر اپنی نماز شروع کی. اس رات گھر گئے تو خواب میں اللہ کا دیدار کیا, خواب میں اللہ کو دیکھا. کوئی بندہ خواب میں اللہ کو دیکھ سکتا ہے, دنیا میں آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا لیکن خواب میں. لیکن ہمارے جیسوں کو اللہ کیا نظر آئے گا خواب میں؟ بہت بڑے مرتبے والے لوگ ہوتے ان کو اللہ نظر آتا ہے خواب میں. تو خواب میں اللہ کو دیکھا, اللہ سے عرض کی اللہ میری ایک خواہش ہے پوری کر دے. اللہ نے فرمایا کیا؟ کہ میں نے زندگی میں جتنی عبادت کی ہے میری سب عبادت قبول کر لے, میں نے جتنی عبادت کی سب قبول کر لے. اللہ کی رحمت نے مسکرایا اور اللہ نے فرمایا حسن میں نے تمہیں موقع تو دیا تھا, میں نے تمہیں موقع تو دیا تھا کہ تیری پوری زندگی کی عبادت قبول ہو جائے, مگر تو نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا, تو نے اس موقع سے میں نے موقع دیا تھا تو نے فائدہ نہیں اٹھایا. امام حسن بصری نے کہا مولا تو نے کب موقع دیا تھا اور میں نے فائدہ نہیں اٹھایا؟ کہا آج ہی تو مغرب میں تجھے موقع دیا تھا, اگر حبیب اجمی کے پیچھے نماز پڑھ لیتا تو تیری ساری زندگی کی عبادتوں کو وہ مقام مل جاتا جو تو چاہتا ہے. سوچو پہلے کی زندگی کہاں اور سچی توبہ کے بعد کی زندگی کہاں. امام حسن بصری جیسے وہ کہا جا رہا ہے کہ تم ان کے پیچھے ایک نماز پڑھتے تو تم جو چاہ رہے تھے وہ مراد کو پہنچ جاتے. یہ سچی توبہ کی برکت ہے. آؤ, بہت گناہ ہو گئے, زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, آپ کب تک جئیں گے, میں کب تک جیوں گا نہیں پتہ ہے. سچی توبہ کر کے اپنے اللہ کو منا لو. اللہ تعالیٰ آج کی یہ رات بہت مبارک رات ہے. اللہ کسی کی بات رد نہیں کرتا. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ سب سے پہلے مجھ گنہگار کی, میرے ماں باپ کی اور آپ سب کی مغفرت فرمائیں. کمنٹ شیئر ضرور کریے.